سر ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, حالیہ تاریخ میں پاکستان میں اس طرح کی جو ایک مثال بنتی ہے ایک نئی پارٹی کی بنیاد کی, تو وہ یہاں کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی, اس میں تو حالانکہ اور عناصر بھی تھے جو کہ آپ کے مطابق آپ کے پیچھے نہیں ہوئے عناصر, پھر بھی الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, انتخابی سیاست میں الٹیمیٹلی پارٹی بند کرنی پڑ گئی ان کو. آپ ڈو یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ یہ پارٹی آپ کی پریویل کرے گی؟ نہیں, جو دوسری جماعتیں بنتی رہیں پکی پکائی جماعتیں تھیں, ایک دن نمودار ہوتی تھیں اور عہدیدار بھی ہوتے تھے, الیکٹیبل بھی ساتھ ہوتے تھے, اور پھر آپ دیکھتے تھے کہ جلد ہی ان کو ہفتے 10 دن میں 20-30 آدمی اور جوائن کر لیتے تھے. جی ہاں, تو یہ جماعت وہ جماعت نہیں, یہ گراس روٹ سے انشاءاللہ جماعت بن رہی ہے اور ملک کے مسائل کی حل, ملک کے مسائل ان کی بات کرے گی اور ایک نئی سوچ دے گی ملک کو. لیکن سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ایک آرگینک کام ہو رہا ہے, انجینئرڈ کام نہیں ہو رہا, لیکن میرا سوال تھا کہ اگر ایک انجینئرڈ کام تھا وہ بھی جب نہیں چل پایا, جس کو یہاں سے سپورٹ وہاں سے سپورٹ, یہ الیکٹیبل وہ بھی نہیں چل پایا اور الٹیمیٹلی بند کرنا پڑا, تو یہ کام تو پھر آپ کا والا تو بہت ہی لمبا نہیں ہے, پھر 10-20-25 سال نہیں لگ جائیں گے اقتدار میں آتے آتے یا کچھ کرتے کرتے؟ جی, سیاست میں انجینئرنگ نہیں ہوتی نا, سیاست میں عوام کی رائے ہوتی ہے. ہاں, تو اگر آپ انجینئرڈ آئیں گے, انجینئرڈ کام ہمیشہ اس میں نقصان میں ہی جاتا ہے, ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ گراس روٹ سے ایک جماعت ہو جو ملک کے مسائل ان کے حل کی بات کر سکے, اس میں بہتر لوگ ہوں, صلاحیت رکھتے ہوں, انٹیگریٹی رکھتے ہوں, اس سے ملک آگے چلے گا. ورنہ آج تو ساری جماعتیں جو آپ کے سامنے ہیں سب ناکام ہو چکی ہیں. اگر میں یہ پوچھوں سر, جس طرح بھٹو صاحب 67 if I am recalling it correctly, تو ایک پارٹی آئی جس نے اپنا ایک ایجنڈا دیا, اس وقت ایوب صاحب کی کابینہ سے نکلے, ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا سارا. میاں صاحب آئے, اس وقت پیپلز پارٹی ان کی ایک آبویس مخالف تھی, جو صاحب سے کریئر کا آغاز کیا, پھر سارا کچھ. خان صاحب آئے, انہوں نے کہا دونوں پارٹیاں کرپٹ ہے, چور ہیں. یا لوکلائز کر دوں, کراچی میں پی ایس پی آئی, مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنا بظاہر حریف ایم کیو ایم پاکستان کو پایا. اس طرح یہ آپ کی پارٹی کا حریف کون ہے, کمپٹیٹر کون ہے کہ یار یہ پارٹی کا ووٹر ہمارا سب سے بڑا کمپٹیٹر ہے؟ ہمارے حریف جو ہیں جو سارے ناکام لوگ ہیں. 3 جماعتیں بڑی ہیں جو حکومت میں رہ چکی ہیں اور کچھ ملک کو دے نہیں سکیں. وعدے سب نے کیے ہیں. ہاں, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آج وقت ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے کا. ایک زمانے میں روٹی کپڑا مکان سے بات چل گئی, پھر ملک کو استحکام دینے کی بات چل گئی, پھر آپ نے کرپشن کا مال بیچ لیا. تو آج تو یہ سب معاملے ناکام ہو کر ملک اس نہج پہ کھڑا ہے کہ مسائل کا ایک انبار ہے اور ان مسائل کے بارے میں بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال بار بار دیتا ہوں کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے 10% آبادی ملک کی اسکول میں نہیں ہے. ایک پیسہ بھی نہ صوبائی حکومت نے نہ وفاقی حکومت نے ان کے لیے رکھا ہے کہ ان کو کیسے اسکول میں واپس بھیجا جائے گا. صحیح ہے. اچھا سر, ایک تو میں اپنے آپ کو کریکٹ بھی کروں, یہ آپ نے نو پوائنٹ بتایا, آپ نے لفظ استحکام لیا تو مجھے یاد آیا کہ میں لا علمی تو نہیں کہوں گا, میں بھول گیا بالکل کہ سب سے نئی پارٹی جو استحکام بنی ہے نا, وہ تو پی ایس پی کی بات بنی, اور الحمدللہ اس کے ایم این اے بھی آ گئے. وہ اتنے نہیں آئے جتنے وہ سوچ رہے تھے, اس سے تو کافی کم ہے, لیکن وہ آ گئے. اچھا سر, لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں ہماری مخالف ساری سیاسی پارٹیاں ہماری مخالف ہیں. اچھا, اور کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو آپ نے نظریے کے قریب تر پاتے ہیں؟ جی, نظریہ جو ملک کے لیے کام کرے گا, جو آئین کی بات کرے گا, ہم اس کے قریب ہیں. تو آج کل کی پولیٹکس میں وہ جماعت کون سی ہے اس کو آپ کہیں یار یہ اس وقت ملک کے قریب ترین کام کر رہی ہے؟ اس وقت تو سارے اقتدار کی تلاش میں ہیں. اقتدار مل جائے ہر قسم کے سودا کرنے کو تیار ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ پچھلے 4 سال کو دیکھ لیں, ہر جماعت اپنے اصولوں سے ہٹ کر صرف اقتدار کی تلاش میں رہی ہے. اقتدار سب کو ملا بھی ہے اور پھر بھی سارے ناکام رہے ہیں. ایون پی ٹی آئی بھی کیا یہی کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی اس وقت جدوجہد اصولوں کی ہے یا پاور کی ہے؟ سر, پاور کی ہے, اور کس بات کی جدوجہد ہے؟ وہ پاور میں تھے تو ان کی نیریٹو وار تھا, جب پاور سے ہٹے ہیں تو نیریٹو وار ہے. تو ہمیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت نہ آئین یاد رہتا ہے, نہ اصول یاد رہتے ہیں, نہ پارلیمان یاد رہتی ہے. تو جب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم سب کو باتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ سویلین سپریمیسی کی جنگ نہیں ہے جو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں؟ کس چیز کی؟ سویلین سپریمیسی کی. سویلین سپریمیسی کی جنگ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ وقت تھا جنگ لڑنے کا. آپ اپنے عمل سے سویلین سپریمیسی لائیں گے, باتوں سے بات نہیں چلے گی. آپ کو اپنے عمل سے دکھانا چاہیے تھا کہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے, ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے,
جمہوری قدریں اپنا سکتی ہے، پارلیمان کو عزت دے سکتی ہے، وہ تو سب آپ نے کیا نہیں۔ اور آپ کو اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے جب میاں صاحب بھی جب سول سپریمیسی کی پوری لڑائی لڑ رہے تھے، جس میں وہ جیل، بیٹی جیل، یہ وہ، تو آپ کو واقعی لگ رہا تھا کہ، یعنی اگر میں کہوں تو ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ واقعی سول سپریمیسی کی جنگ ہے، بعد میں آپ کو آئیڈیا ہوا کہ یہ بھی صرف پاور کے لیے کھیل تھا سارا بس؟ دیکھیں، جب بات آئین کی تھی، جب بات ووٹ کو عزت دو کی تھی تو عوام ساتھ تھے۔ جب مسلم لیگ نون وہاں سے ہٹ گئی، اس بات سے ہٹ گئی، اقتدار کی بات شروع کی، تو پھر فروری 8 کا الیکشن کے رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، لیکن اب ایک سوال بھی آتا ہے نا کہ بھائی بات کرنا بہت آسان ہے، دوسری سائڈ بیٹھ کے عمل کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بھی ایک فگر دیا کہ اتنے بچے باہر ہیں اور اس پہ ایک پیسہ نہیں لگا۔ آپ نے یہ بھی فگر دیا تھا کہ جناب اتنے کہ آپ نے نئے ٹیکسز لگا دیے عوام پہ، اگر آپ خالی فلاں کی اسمگلنگ روک دیں آپ کو ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگانا پڑے۔ اب اس پہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ سرکار آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، وزیر خزانہ رہے، آپ یہ کرتے کہ آپ جو بجٹ پیش کرتے اس میں 1 روپے کا بھی نیا ٹیکس نہیں لگاتے اور وہ لیکیج روک دیتے جو آپ آج سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسمگلنگ میں روک دیتا ہوں اور عوام پہ ایک بھی نیا ٹیکس نہیں، جان چھوٹ جاتی، مزہ آتا عوام کو۔ جی، یہ صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ حکومتوں میں رہتے ہیں آپ کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ تو میں تو 10 مہینے کا وزیر اعظم تھا، ایک جماعت کے نمائندہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انکم ٹیکس ریڈیوس کیا، اس کو 3 سلیب بنائے، 5، 10 اور 15% کے، عوام کو ریلیف دی۔ اور آپ یقین کریں، آپ اس راستے پر چلتے تو آپ کا ٹیکس بیس بھی وسیع ہوتا، آپ کو آج یہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ بجٹ جو ہے، میں اسے ایک شرمناک بجٹ اس لیے کہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے، عوام پر آپ مزید بوجھ ڈالنے سے ان کو بچا سکتے تھے، آپ نے وہ کوشش بھی نہیں کی۔ ریلیف دینا پاکستان کے لیے ممکن نہیں رہا کیونکہ آپ کے پیسے ہی نہیں، کیا ریلیف دیں گے، لیکن مزید بوجھ سے بچانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا اس بجٹ کے اندر۔ وہ کوشش بھی یا وہ سوچ بھی سامنے نہیں آئی۔ وہ جو انکم ٹیکس والا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو آخری بجٹ پیش کیا تو اس میں پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جناب اب الیکشن بجٹ ہے تو الیکشن بجٹ میں ساری گورنمنٹس کچھ نہ کچھ کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ الیکشن میں اس کا تھوڑا فائدہ ہو جائے۔ لیکن سر آپ بھی اپنے جواب کے تھرو یہ تو مان رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل جتنا آپ کے بیان سے لگتا ہے کہ بھائی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، لیکیجز روک دو اور ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگاؤ۔ اگر اتنا سمپل ہوتا تو آپ کر دیتے نا۔ دیکھیے، اس وقت یہ اسمگلنگ تھی نہیں، اسمگلنگ تو پچھلے 5-6 سال میں زیادہ شروع ہوئی ہے۔ اس وقت معمول کے مطابق اسمگلنگ تھی جس کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ یہ صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہے، یہ سوچ جب سامنے آئے گی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اس ملک کے سیاستدان نہیں بیٹھیں گے، آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے، آپ کو مسائل کا حل نہیں ملے گا۔ تو یہ اسمگلنگ آج صرف ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو کم از کم ابتدا تو کرنی چاہیے، بات تو کرنی چاہیے نا۔ اب تو اسمگلنگ اس حد تک بڑھ گئی ہے ہر چیز کی کہ آپ کے بجٹری جو نمبرز ہیں ان پر ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے۔